آج ہم گرامر کی بیسک چیز پڑھیں گے۔ انگلش گرامر میں ہم سمجھیں گے کہ انگلش کی گرامر میں انگلش کے اندر اردو کے سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے میں ہمیں کیا مشکلات آتی ہیں اور ان مشکلات کو کیسے سالو کیا جاتا ہے۔ بیٹا دیکھو، ہمارے سوچنے کا جو انداز ہے، ہم کیا کرتے ہیں، چاہے انگلش کا پیپر ہو رہا ہو، چاہے ہم کوئی ہوم ورک یا کلاس ورک کر رہے ہو، ہم کیا کرتے ہیں، کس میں سوچتے ہیں، کون سی لینگویج میں سوچتے ہیں؟ بولے نا، اونچی آواز میں بولیں، اردو میں سوچتے ہیں۔ ہمارا ہمیشہ یہ پاکستانیوں کا طریقہ ہے، ہم چاہے انگلش لکھ رہے ہوں، چاہے عربک لکھ رہے ہوں، چاہے پنجابی لکھ رہے ہوں، لیکن ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اردو میں سوچتے ہیں۔ یعنی ہماری جو تھنکنگ ہے وہ ہمیشہ اردو میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اگلے سٹیپ میں ہم اس کو کرتے ہیں ٹرانسلیٹ۔ ٹرانسلیشن انٹو انگلش، یعنی ذہنی ذہن میں ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اسٹوڈنٹ بڑے اچھے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، انہوں نے گرامر کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوتا ہے اور وہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ بچے ویک ہوتے ہیں یا انہوں نے فوکس نہیں کیا ہوتا، انہوں نے سمجھا نہیں ہوتا صحیح طرح سے، ان کو تھوڑی مشکل آتی ہے۔ لیکن بہرحال ہر کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا رائٹنگ اور اسپیکنگ ان انگلش۔ یعنی ہم نے سب سے پہلے سوچا کس میں؟ اردو میں سوچا، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کس میں کیا؟ انگلش میں۔ یہ ذہنی ذہن میں پہلے چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے اس کو، اگر تو ہم پیپر میں بیٹھے ہیں یا اوور کلاس ورک کر رہے ہیں، پھر ہم اس کو رائٹنگ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو ٹرانسلیشن، جیسے ہم نے ذہن میں ٹرانسلیٹ کیا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، انگلش میں بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس کی اسپیکنگ کرتے ہیں انگلش کے اندر۔ اور بیٹا اس کو ذرا ذہن میں اس کو ڈائیگرام کو غور کیجیے کہ جب ہم سوچنے کے بعد ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ایک گیپ آتا ہے اور ٹرانسلیشن کرنے میں ہمیں کچھ وقت لگتا ہے، رائٹ؟ کچھ بچے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اسپیڈلی اس کو ٹرانسلیٹ کر جاتے ہیں، اور جو ذرا ویک ہوتے ہیں وہ ان کو ٹائم لگتا ہے، وہ سوچ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تو اسپیکنگ یا رائٹنگ کرنے میں پھر ہمیں ٹائم لگتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں ایک وایا استعمال کرنا پڑا، ایک درمیان میں یہ کہہ لیں کہ ایک رکاوٹ تو نہیں اس کو کہیں گے، ایک سٹیپ یوز کرنا پڑا ہے۔ اس میں سے گزر کے آتے ہیں تو ہم اسپیکنگ یا رائٹنگ کرتے ہیں۔ اب ہمارا ٹائم ڈبل ہے، لیکن اگر ہم یہ جو سوچتے ہیں اردو میں، اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کریں تو اس کے اوپر بھی ہمارا ٹائم لگے گا۔ بٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ ان میں فرق کیا ہے کہ جب ہم ادھر سے ہو کے آتے ہیں تو ٹائم ہمارا ڈبل لگتا ہے، اور جب یہاں سے ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں تو ٹائم ہمارا آدھا رہ جاتا ہے، تھوڑا لگتا ہے، یعنی ہم جلدی سے یعنی اس کو ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو وقت اس طرف کو ڈائریکٹ ہونے میں ہمیں سٹارٹ تو یہاں سے ہی کرنا پڑتا ہے، یعنی سب سے پہلے ہم ٹرانسلیشن جو کرتے ہیں وہ اسی ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، پھر یہ جو درمیان والا جو اضافی چیز ہم نے ایک سٹیپ یوز کیا ہے، یہ درمیان سے نکل جاتا ہے اور ہم ہو جاتے ہیں
डायरेक्ट। जब डायरेक्ट हो जाते हैं तो हम दूसरों के मुकाबले में इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड रखने वाले एक्सपर्ट कहलाते हैं। फिर ये जो दरमियान में गैप है, ये जो टाइम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना जितना कोई इसके ऊपर अच्छा वर्क करता जाता है, फिर ये टाइम यानी ये कम होता जाता है, ये सिमटता जाता है। और टाइम कम्स व्हेन वन थिंक्स इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यानी उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो सोचता उर्दू में नहीं है, अब वो सोचता भी इंग्लिश में है, अब वो लिखता या बोलता भी इंग्लिश में है। या वो सोच, उसकी सोच जो है, जब किसी की जो थिंकिंग है वो इंग्लिश में हो जाती है, उस वक्त समझो वो अंग्रेज हो गया, यानी इंग्लिश के ऊपर उसकी अच्छी खासी कमांड हो गई है। तो हमने क्या करना है, इंग्लिश को ये जो उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं या उर्दू में सोचते हैं, तो ये ट्रांसलेशन वाला तरीका सबसे पहले हमने खत्म करना है। ये एक हर्डल है हमारे रास्ते में, या हमें टाइम ज्यादा लगाती है, तो इस स्टेप को हमने खत्म करना है। उसके बाद डायरेक्ट आने के बाद काम हमारा खत्म नहीं हुआ, फिर मजीद इसके ऊपर हमने काम करते जाना है और उस वक्त तक काम करना है कि हमारी ये जो सोच है ये भी इंग्लिश में हो जाए। तो ये कैसे होगा, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आपको एक और चीज जो है वो बता दूं आज के दिन में, कि कोई भी जो काम करता है इंसान, कोई भी अचीवमेंट जो है वो हासिल करता है, तो उसके लिए उसको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। देखिए हमने बुक्स खरीदी तो प्राइस पे की है, उसके ऊपर जो लिखी होती है प्राइस वो पे की है। आपने यूनिफॉर्म खरीदा, आपने प्राइस पे की है। आपने कॉपी खरीदी, प्राइस पे की है। तो हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, क्लासेस में क्यों आते हैं, स्कूल में क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं कि हम हासिल करना चाहते हैं सक्सेस, जिसको उर्दू में कहते हैं कामयाबी। तो हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो कामयाबी जो है इसके लिए भी हमें एक प्राइस पे करना पड़ती है, और वो प्राइस क्या होगी, वो प्राइस क्या होगी? पी, प्राइस का जो पी है, हमें पंक्चुअल होना है, पंक्चुअलिटी, हमें यानी छुट्टियां नहीं करनी, टाइम पे आना है हमें। अभी देखें प्रेयर स्टार्ट हो गई थी और 2-3 बच्चे लेट आए। जो लेट आए उन्होंने ना तो तिलावत सुनी, ना नात सुनी, ना टिप ऑफ द डे सुना, और कोई भी मतलब उस तरह से नहीं। और जेल में अभी तक उनके एक जो है प्रेशर से चल रहा है, अभी तक वो रिलैक्स नहीं हुए कि क्लास में लेक्चर लेने के काबिल हो सके। तो जो पहले आए थे बिल्कुल रिलैक्स्ड है, इजी हालत में। हमें पंक्चुअल होना है, सबसे पहले वक्त का पाबंद होना है। वक्त की पाबंदी जो है ये बहुत जरूरी है। कहते हैं वक्त की पाबंदी मुहज्जब लोगों का शिवा है। वक्त की पाबंदी मुहज्जब लोगों का शिवा है। मुहज्जब लोग कौन होते हैं? जो सुलझे हुए, जो मुहज्जब किस्म, सिविलाइज्ड, जिनको लोग कहते हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, यानी अच्छे लोगों का तरीकाकार होता है कि वो हमेशा वक्त की पाबंदी करते हैं। अगर तो आप जो है क्लास 7 समझते हैं कि हम आने वाले वक्त में अच्छे लोगों में शुमार होना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम बड़े होके ऐसे लोगों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या इंट्रोड्यूस ऐसे लोगों के तौर पे करवाना चाहते हैं जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, जिनकी लोग मसाले देते हैं, जिनको लोग कामयाब शख्स समझते हैं, तो कामयाब होना है, उन लोगों में शामिल होना है, तो फिर ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें। कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि ये हम वक्त से लेट हो जाए। देखिए आपने जाना हो हज और उम्रे के लिए, किसी बिरूने मुल्क जाना हो और आप लेट हो जाए तो आपकी जो फ्लाइट है मिस हो जाएगी, सारा लॉस होगा। आपने ट्रेन पकड़नी हो, टिकट लिया हुआ है, टाइम पे नहीं पहुंचे, ट्रेन निकल जाए। लाइकवाइज जो आप सक्सेस के लिए जो आप निकलते हो, अपनी स्टडी के लिए निकलते हो, आप टाइम पे नहीं पहुंचे हो, तो कुछ ना कुछ हिस्सा निकल जाएगा और वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इसलिए आज से लेके अपने साथ वादा करो, अपने साथ तहैया करो, अपने साथ कमिटमेंट करो कि वी विल बी ऑलवेज पंक्चुअल। हम हमेशा वक्त की
ہمیشہ وقت کی پابندی کریں گے. تو یہ پہلی جو پرائز کا پی ہے پنکچویلٹی, ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے. نمبر 2 آر ریگولیرٹی. ریگولیرٹی کا مطلب ہوتا ہے باقاعدگی, یعنی چھٹی نہ کرنا, ایبسنٹ نہ ہونا, لیو پہ نہ ہونا. کچھ بھی ہے ہم نے کلاس میں آنا ہی آنا ہے. آج کا جو لیکچر ہے وہ مس ہو جائے گا تو وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں ملے گا. تو ریگولیرٹی یہ پرائز کا آر ہے, یہ دوسرا سٹیپ ہے, اور یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. ہم حاصل کرنے آئے ہیں کامیابی. کامیابی کے لیے یہ سٹیپ جو ہے ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے آئی اور سی اور ای. ان چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا. ہم نے آج نمبر 1 پڑھا ہے کہ اردو تھنکنگ سے لے کے انگلش تھنکنگ تک کیسے پہنچنا ہے, اور پرائز جو سکسیس کے لیے ہمیں پے کرنی پڑتی ہے اس کا پی اور آر, یہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی. کل ہم اس کے انشاءاللہ یہ تینوں پوائنٹ پڑھیں گے. پھر اگلا جو سٹیپ ہے اس کی طرف ہم چلیں گے کہ یہ کس طرح سے ہم کامیابی کے مناظر طے کر سکتے ہیں, اور کامیاب لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے کامیاب بنے ہیں. دیکھو بیٹا, always keep in mind, اللہ سب کا ایک ہے, سب کو اسی نے پیدا کیا ہے, سب کو وہی عطا کرتا ہے, سب کو وہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پرندوں کو بھی رزق دیتا ہوں, لیکن ان کو رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. ان کے گھونسلوں میں نہیں اللہ تعالیٰ رزق ڈالتا, ان کو گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے. اور پرندے یہ سورج نکلنے سے پہلے جاگ جاتے اور شام تک کبھی کسی پرندے کو سویا ہوا نہیں دیتے. تو یہ انسان کو بس اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے, تو یہ جو ہوتا ہے اپنی ترتیب کو خراب کر دیتا ہے اور پھر جو ہے یہ ناکامی کی طرف. تو ہم نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو رولز کو فالو کرنا. تو کیا آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کم از کم پرائز کی یہ جو 2 چیزیں ہیں پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی, اس کو فالو کریں گے. اس کے روزانہ ہم وقت کی پابندی کے ساتھ ان ٹائم اسکول آئیں گے, اور کوئی چھٹی نہیں کریں گے. بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر اپلیکیشن دے کے یا میسج کر کے جو بھی طریقہ ہے اس کے مطابق آپ چھٹی لے سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی پھر اپنے کام کے اندر مسنگ نہیں ہونی چاہیے. کیا اسکول نہیں گئے تو آج کام بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے جی. تو کل انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر کے ساتھ